کہ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے، ان پر سب نے اللہ اور اس کے رسول نے انعام کیا تھا، اور اللہ زید سے ناراض بھی نہیں ہے، اللہ زید کو برا بھلا بھی نہیں بول رہے، اور آپ کی کتابیں بھی زید کو برا بھلا نہیں بولتی ہیں، آپ کی کتابیں بھی زید کو کافر نہیں بولتی ہیں، آپ کی کتابیں بھی اس بات پر متفق ہیں کہ زید ایک اچھے صحابی تھے۔ تو آپ ادھر غور کیجئے کہ پھر اللہ رسول کیا اطاعت صرف اللہ کی کتاب کے حکم کو کہا جائے گا، یہ میں چاہ رہی تھی آپ کو بتانا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ فقط قرآن ہے، اور اس کو جب کوئی نہیں مانے گا تو وہ کھلم کھلا گمراہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں نے آپ تک بات پہنچائی ہے، بات آپ کے پاس سامنے آ رہی ہے، آپ دوبارہ اس بات کو دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ کسی مومن کے لائق نہیں، نہ کسی مومنہ کے لائق ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے کسی کام کا، یہ کہ ہو ان کے لیے بھی کوئی اختیار ان کاموں میں، تو جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ اس کے لیے کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ بھٹک گیا ہے، کھلم کھلا وہ بھٹک چکا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ کھلم کھلا بھٹک چکا ہے۔ جو اللہ اور رسول کے قانون میں کوئی آرڈر آ جائے اور وہ اس کو اپلیکیبل نہ سمجھے اور اپنی چلائے، وہ بھٹک چکا ہے۔ اب جناب نیکسٹ آیت پر آ جائیں کہ ہم مشکل کا شکار ہو گئے کہ وہ شیعہ لوگ وہ 4 کتابوں کو بھی رسول کا قول سمجھنے لگ گئے، حکم سمجھنے لگ گئے، اور سنی حضرات اپنی 6 کتابوں پر اتراتے پھرتے ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ قول سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں کے پاس ایک بھی ڈائریکٹ کال نبی کا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی قرآن کے علاوہ ہمیں کسی اور کتاب کا تعارف نہیں دے کر گئے۔ اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے کسی بھی کتاب کا تعارف نہیں دے کر گئے ہیں۔ تو ادھر آپ نے بس غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آگے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کے لیے، اب اللہ کے نبی کی طرف اللہ متوجہ ہیں اور ان کی بات ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں ایکچولی بتا رہے ہیں، انہوں نے تو جو کہا وہ انہوں نے نہیں کیا، یہ اللہ ہمیں نہ بھی بتاتے تو چل جاتا، ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر یہ آیت دی کہ اللہ رسول کے قانون کی کس طرح سے خلاف ورزی کرنے والا ضلال مبین ہے، اور نیچے کی آیت ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ اے نبی کہہ رہے تھے اس شخص سے انعم اللہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا تھا علیہ اس شخص پر، اللہ کے نبی نے اس کو آرڈر دیا اور کہا امسک علیک زوجک، یہ امسک یہ آرڈر کا صیغہ ہے، اللہ کے نبی نے کیا، اور آپ یقین مانیں کہ میں تو ویسے تو میرا عقیدہ بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کی کتاب کا آرڈر دیتے تھے، اپنی کوئی وہ حدیثیں بنا کر نہیں گئے، اور انہوں نے قرآن کے علاوہ کوئی آرڈر نہیں دیا، لیکن میں سپوز کرتی ہوں کہ اس جگہ ہم ہوتے، ہمیں اللہ کے رسول کہتے کہ اپنے شوہر کو مت چھوڑنا، ہمیں اللہ کے رسول کہتے کہ اپنی بیوی کو فلاں بیوی کو مت چھوڑنا، تو یقیناً میں اور آپ نہیں چھوڑتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہمارے پاس یہ جرت نہیں تھی کہ نبی نے جب کہہ دیا تو کیسے چھوڑیں، تو اب یہ کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے کہ ہم سمجھیں گے بہت پازیٹیو ہو کر کہ زید کے پاس اور بہترین کانسیپٹ تھا کہ اللہ کے رسول جو مجھے سمجھا رہے ہیں، لیکن میں حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکتا ہوں ایک گھر میں رہ کر کہ ہم دونوں میاں بیوی اللہ کے حکم کے مطابق خوشحال نہیں رہ سکتے ہیں، تو میں اللہ کے ہی آپشن کو یوز کرتے ہوئے طلاق کے آپشن کو انہوں نے یوز کیا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوں گے نا،
وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہوں گے. انہوں نے اس بات کا فیصلہ, میں سمجھتی ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں, کھل کے کہہ رہی ہوں, کہ انہوں نے یہ دیکھا ہوگا, کیونکہ جب کبھی طلاق اور پیچ اپ اور نکاح کی بات آئی, وہاں پر قرآن نے بار بار کہا کہ حدود اللہ کو مینٹین رکھنا تو ساتھ میں رہ سکتے ہو. یہ لڑائی جھگڑے, گالی گلوچ, روٹھنا منانا, یہ نہیں چلے گا. ایک بار طلاق بھی دے دو تو پھر آپشن ہے, 2 بار دے دو, پھر 3rd ٹائم تو الگ ہو جاؤ. یعنی اتنا مینٹین رکھنا ہے ہم کو گھر کی فضا کو. اللہ کے نبی کی بات زید زیادہ اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے آپشن کو یوز کیا, اور نبی نے ان کو کہا تھا امسک علیک زوجک, کہ روک لو اپنے آپ پر اپنی بیوی کو, اپنی زوج کو. لیکن انہوں نے اللہ کے قانون کو اختیار کرتے ہوئے طلاق کا آپشن یوز کیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ادھر ان کو آیت کی صحیح انٹرپریٹنگ پتا تھی کہ قرآن کے خلاف جانا دلال مبین ہے, اللہ کے رسول کا یہ قول ہے. جبکہ میں نے تو ابھی آپ سے کیا کہا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم تو اللہ کے نبی کے لیے بھی کہتے کہ بس انہوں نے کہا ہے تو برکت ہی ہوگی میرے جوڑے میں, بس انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب میں اس سے اچھا ہی رہوں گا. اب میں نے ایک دوسرے سے ہم نے ناراض نہیں ہونا. لیکن زید نے اچھی طرح سے سمجھا آیت, اور زید نے دیکھا کہ کوئی خطا نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, دلال مبین میں نہیں ہو رہا. انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. انڈرسٹینڈ, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت گہری بات ہے. پلیز تھوڑا سا آپ لوگ بھی سمجھ لیجئے, اور جو مجھے آپ لوگوں نے اصلاح کرنی ہو ضرور کیجئے گا. تو جناب اب کیا ہوا, کیسے پتا چل رہا ہے کہ زید نے چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا روکو اپنی بیوی کو, واتق اللہ, اللہ سے ڈر کر ہر کام کرو. یعنی دیکھ لیجئے چھوڑنے پر ڈرنا ہے. یہ طلاق دینا کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت بڑے مقافات عمل سے گزرنا پڑتا ہے. چاہے عورت طلاق لے, چاہے مرد طلاق لے, چاہے آپ نے کسی کی زندگی کو ویران کیا ہے, مرد نے یا عورت نے, آپ کو مقافات عمل کی سیڑھیاں تو طے کرنی پڑیں گی. بہت برا فیوچر ہونا ہے. جس نے کسی مرد کو دکھایا, جس نے کسی عورت کو دکھایا, فضول دکھایا, اور نکاح کے بندھن کو فضول توڑا, اللہ سے ڈرا نہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیے نکاح کے بھی قانون میں بار بار اتق اللہ آتا ہے, اور اس وقت چھوڑنے کے بھی معاملے میں اتق اللہ آ رہا ہے کہ دیکھو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک عورت تمہارے آگے کھل جائے, اس عورت سے تمہاری اگر اولاد بھی ہے اور تم اس کو چھوڑ دو, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے, مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے. یہاں بھی ہم وائس ورسا لیں گے کہ جہاں اتق اللہ زید کو کہا جا رہا ہے, تو یقیناً جو عورتیں بھی دھوکہ دیتی ہیں مردوں کو, شریف مردوں کو, معصوم مردوں کو, تو ان کا بھی مقافات عمل, ان کا بھی انجام, ان کا بھی فیوچر بہت برا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے زید کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. وتخفی, اب جناب یہ ایک بات شروع ہو رہی ہے. یہاں تک تو ایک آرڈر آ گیا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ, یہ تو ایک اللہ کے نبی کا سٹیٹمنٹ آ گیا. اب جناب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اپنے نبی کی فیلنگ, یہاں سے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں نبی کی فیلنگ, اور نبی کو کہہ رہے ہیں وتخفی, اور اے نبی آپ ڈر رہے تھے, آپ خفیہ یعنی آپ چھپا رہے تھے, پوشیدہ رکھ رہے تھے, فی نفسی کا, اپنی نفس میں, ما اللہ مبدیہی, ما اللہ, جو اللہ تعالی مبدیہی, وہ کھلم کھلا اللہ نے ظاہر کرنا تھا, وہ اے نبی آپ اپنے دل میں خفیہ رکھے ہوئے تھے. وتخشى الناس, اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک خوف تھا لوگوں سے. یہ اللہ بتا رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کوئی خوشی خوشی ایسی شادیاں نہیں کرتے تھے, بہت ہی اللہ کے حکم کے ساتھ, جہاں ضروری ہوتا تھا وہاں انہیں کرنی پڑتی تھی. وہ ڈر رہے تھے, وہ اس بات کو چھپا رہنا چاہتے تھے. وہ زید کو انہوں نے کہا کہ آپ مت چھوڑیے, کیونکہ وہ چھوڑیں گے تو ان کی شادی ہوگی, اور اللہ کے نبی ایسا کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ جس کو بیٹا بنایا ہو, کیونکہ آگے پوری آیت کھل جائے گی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی
سگی بہو نہیں کہلاتی ہے، کیونکہ بہو حرام ہے سسر پر۔ اس لیے بہوؤں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سسر والد کی طرح ہوتے ہیں، جبھی تو اللہ نے ان سے نکاح کو حرام کیا، تو آپ کو اور مجھ کو بھی ان کو والد کا درجہ دینا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ ہمیں تو وہ بوجھ لگنے لگتے ہیں، ہمیں تو وہ برے لگنے لگتے ہیں، اور ہمارے سگے والد ہم کو برے نہیں لگتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی کتاب آپ کو پوری طرح سے بات کھولتی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کے گھروں میں آپ کے بیٹوں کی بہت نیک بویں لائے، اور ہر ایک کو نیک شوہر ملے کہ وہ قرآن سمجھنے والا ہو کہ اللہ نے سب کے سٹینڈرڈ کیا رکھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لیں یہاں پر جو کلیئر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ احزاب کی سٹارٹنگ میں ہی تھا کہ منہ بولے بیٹے آپ کے اپنے بیٹے نہیں ہوتے، تو اب آپ نے اس چیپٹر کو، اس ٹاپک کو یہاں سے جوائن کرنا ہے کہ آگے بات آنی تھی، اور اللہ نے اس کو اپنا پرنسپل بنا دیا، کہ ایک لا بنا دیا کہ جی منہ بولے بیٹوں کو نام بھی نہیں ملے گا، اگر ان کو نام ملے گا تو سگے باپ کا نام ملے گا، جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے، پالا ہے، ان کو ان کا نام نہیں ملے گا، اور وہ سگے نہیں کہلائیں گے، ماں بھی وہی کہلائے گی جو جنتی ہے۔ اور پھر اللہ نے امہات المومنین کو ماں کا سٹینڈرڈ دے دیا۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اتنی کھل کر ہوں کہ آپ کبھی کنفیوز نہ ہوں، اور آپ لاکھوں کروڑوں میں بھی بیٹھ کر اللہ کے بات کو لوگوں میں بیان کر سکو کہ یہ ساری طرح سے اللہ نے کلاسیفائی کیا ہے۔ اب ادھر جو اللہ کے رسول اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو کترا رہے تھے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ، اور اللہ تعالیٰ وہ زیادہ حقدار ہے ان تخشاہ، یہ کہ اے نبی آپ ان سے ڈریں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے اس آیت کو، میں میرے لیے لے لوں، آپ اپنے لیے لے لیں، دوسرے کسی ٹاپک پر لے لیں، جو لوگ ہمارے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں نا کہ خدا کری یہ ٹاپک مت بولا کرو، تو اللہ زیادہ حقدار ہے۔ لوگوں سے اتنا کتنا ڈرنا ہے کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپے پر ہم آ گئے، اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب بھی نہیں بولنا تو کب بولیں گے۔ تو اس لیے لوگوں سے ڈرنے کا تو کوئی حکم دیا ہی نہیں گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ڈریں اس خدا کی ذات سے۔ اور اب زید کا نام باقاعدہ آ رہا ہے، فلما قضا زید، پس جب فیصلہ کر لیا زید نے بھی، دیکھیں وہاں بھی قضا کا لفظ تھا کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب فیصلہ کر لے اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا، تو ان کے لیے پھر کوئی اتھارٹی نہیں رہتی ہے لوگوں کے لیے۔ اب جناب ادھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قرآنی حکم نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو حکم دیا، وہ قرآنی حکم نہیں تھا۔ پھر بھی میں تو کہتی ہوں کہ ہم بڑے کنفیوز ہیں کہ اگر قرآنی حکم نہیں بھی تھا، لیکن رسول اللہ کی لائف زندگی میں انہوں نے اگر کسی کو آرڈر کیا تو بھی وہ زیادہ سمجھدار ہم ان کو کہیں گے، ہم زیادہ پازیٹیو رہیں گے کہ جو میں سمجھتی ہوں مجھ سے زیادہ اچھا زید سمجھتے ہوں گے۔ تو جناب ادھر آ رہا ہے کہ جب فیصلہ کر لیا زید نے اس عورت سے وطرا، یعنی علیحدگی کا، جدائی کا، اپنی حاجت کا، وہ حاجت کیا ہے کہ بس اب علیحدہ ہونا ہے، زوجنا کہا، زوجیت میں دے دیا ہم نے اس عورت کو آپ کے۔ سمجھ آ رہی ہے ترجمہ؟ زوج نہ کہا، زوجیت میں دے دیا ہم نے آپ کو وہ عورت، لِكَيْ لَا يَكُونَ، لِكَيْ لَا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، نہ ہو مومنین پر کوئی حرج، کوئی گناہ، کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، زوج کے معاملے میں اپنے لے پالک بیٹوں کی، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، ادعیائہم، ان کے جو منہ بولے ہیں، فی ازواج، ان کی زوج کے معاملے میں تم پر کوئی گناہ بھی نہ ہو، تنگی بھی نہ ہو، اذا قضاؤ، جب وہ کوئی فیصلہ کر لیں،
جب وہ کوئی بات کو کمپلیٹ کر لیں، من ہننا و ترا، ان عورتوں سے علیحدگی اور کوئی بھی فیصلہ، تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں ہیں، سگے بیٹوں کی بیویاں نہیں ہیں، تو ان دونوں کے بارے میں ڈفرنس آ گیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ اللہ کو ایک کام تھا جو کرنا تھا۔ سوچ لیجئے کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ہے، یہ ایسا کام تھا جو اللہ کو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر بھی آسانیاں جاری رکھے، خیر فرمائے۔ اور اس آگے کی آیت سے ہم اینڈ کرتے ہیں کہ ما کان علی النبی من حرج، نبی کے لیے نہیں ہے کوئی گناہ، کوئی تنگی، فیما، اس معاملے میں، فرض اللہ لہ، جو اللہ نے فرض کیا ہو اس کے لیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اس نے اپنا لینا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت پہلوں میں بھی تھی، یعنی اگر اس وقت نبی یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں جی یہ تو لوگ بالکل نہیں مانیں گے کہ اس طرح سے کوئی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی پرانی، اللہ کا طریقہ پرانی کتابوں سے ہے۔ اس سے پھر پتہ چلا کہ ہماری طرح کتابیں لکھ دی گئی تھیں اور یہ حرام طے ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو کھولنا تھا۔ تو وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، تو اس آیت کو، اس بات کو، وہ جو بڑے بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مری ہوئی سنت، وہ مری ہوئی بات، سنت کا معنی ایکچولی اللہ کی بات اگر کئی پردوں میں آ جائے، وہی کی بات کئی پردوں میں آ جائے، اور اس میں جب ہم ٹاپک کو نکالیں کہ بھائی جی رمضان کے روزے کوئی عورت نے نہیں چھوڑنا، تو برا تو بہت لگے گا اور لوگوں کو حیرانگی بھی بہت ہوگی، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اب اس رمضان میں اپنا اپنا خود کا فیصلہ کرنا بھی نصیب فرمائے، اللہ کی رضا کے مطابق ہر دن گزاریں ہم، رمضان کے اندر بھی، رمضان سے باہر بھی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ منہ بولے بیٹے کی شادی کرنا، منہ بولے بیٹے کی عورت سے، بیوی سے شادی کرنا، یہ پرانی کتابوں سے اجازت ہے۔ اس کی دلیل آپ کے پاس ادھر آ رہی ہے کہ یہ جو فرض کر لیا اللہ نے اس کے لیے، یہ سنت اللہ، یہی ہے سنت اللہ کی، فی الذین خلو من قبل، جو اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ان میں بھی یہی سی اللہ کی سنت، یہ لوگوں نے گڑبڑ مچا دی اور بڑی پریشانی کا باعث بن گئے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، ہمیں ایسی سوچ آتی ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس زیادہ بہترین ہے حساب اندازہ۔ اللہ جس بات کا حساب کرتے ہیں، اللہ جس بات کو جائز کرتے ہیں، قدرًا مقدورا، جو اللہ جس بات کو اندازے کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بہترین ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ کی کتاب سے راضی رہنے والا بنائے اور ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔